السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کے لیے کہانی پڑھنے جا رہا ہوں منٹو صاحب کی والد صاحب، تو یہ اس تسلسل میں ہی ہے وہ جو میں پچھلے 3 دن سے پڑھتا آ رہا ہوں ان کی کہانیاں، اور کل پھر میں اس کے بعد ذرا بریک لوں گا منٹو صاحب سے اور کسی اور رائٹر کی طرف جائیں گے۔ ایکچولی آئیڈیا یہی ہے کہ ایک ورائٹی آف رائٹنگ جو ہیں ان کو پیش کیا جائے، اور یہ آئیڈیا ویسے یہ تھا نہیں کہ اس کو ایسا کوئی اس طرح ایک اسٹرکچرڈ طور پہ ان کہانیوں کو پڑھا جائے، لیکن اب یہ سلسلہ بن گیا تو اللہ مالک ہے، بسم اللہ کرتے ہیں۔ تو آج کی کہانی ہے والد صاحب، سعادت حسن منٹو۔ توفیق جب شام کو کلب میں آیا تو پریشان سا تھا۔ 2 ربر ہارنے کے بعد اس نے جمیل سے کہا، لو بھائی میں چلا۔ جمیل نے توفیق کے گورے چٹے چہرے کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، اتنی جلدی؟ ریاض نے تاش کی گڈی کے 2 حصے کر کے انہیں بڑے ماہرانہ انداز میں پھینٹنا شروع کیا۔ اس کی نگاہیں تاش کے پھڑپھڑاتے پتوں پر تھیں، لیکن روئے سخن توفیق کی طرف تھا۔ توفی، آج تم پریشان ہو، خلاف معمول اوپر تلے 2 بار ہارے ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج شام کو ہسپتال میں نرس مارگریٹ نے تمہارے رومانس کو پوٹاشیم برومائڈ پلا دیا۔ جمیل نے ایک بار پھر غور سے توفیق کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیوں توفی، آج ٹیمپریچر کیسا رہا؟ نصیر اپنی کرسی پر سے اٹھا، توفیق کی انگلیوں میں پھنسا ہوا سگریٹ نکالا اور زور کا کش لے کر کہنے لگا، سب بکواس ہے۔ توفی نے آج تک جتنے رومانس لڑائے ہیں سب بکواس تھے۔ یہ نرس مارگریٹ کا قصہ تو بالکل ہی من گھڑت ہے۔ مری کی ٹھنڈی ہواؤں سے یہاں لاہور کی گرمیوں میں آنے کے باعث اسے سرسام سا ہو گیا ہے۔ توفیق اٹھ کھڑا ہوا، بکو نہیں۔ نصیر ہنسا، اگر نہیں ہوا تو آج کل میں ہو جائے گا۔ بتاؤ تمہارے ابا کب تک ہسپتال میں رہیں گے؟ یہ کہہ کر وہ توفیق کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ توفیق نے اپنے کلف لگے ململ کے کرتے کی ڈھیلی آستینوں کو اوپر چڑھایا اور جمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، چلو چلیں، میری طبیعت یہاں گھبرا رہی ہے۔ جمیل اٹھا، بھائی توفی تم کوئی بات چھپا رہے ہو، ضرور کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ گڑبڑ کچھ نہیں، نصیر کی بکواس سے کون ہے جس کی طبیعت نہیں گھبراتی؟ توفیق نے جیب سے باجا نکالا اور منہ کے ساتھ لگا کے بجانا شروع کر دیا۔ نصیر نے اپنی ٹانگیں میز پر پھیلا دیں اور زور سے کہا، بکواس ہے، سب بکواس ہے۔ یہ دھن جو تم بجا رہے ہو رشید اترے کی ہے، اور رشید اترے کی کوئی دھن سن کر آج تک کوئی اینگلو انڈین یا کرسچن نرس بے ہوش نہیں ہوئی۔ بہتر ہوگا اگر تم رومال پر تھوڑا سا کلوروفارم چھڑک کر لے جاؤ۔ ریاض نے تاش کی گڈی رکھ دی اور نصیر کی ٹانگیں ایک طرف ریل کر دی۔ کچھ بھی ہو، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ توفی یہاں قضا اپنی گاڑی کا ہارن بجائے تو لڑکیاں سن کر اس پر فریفتہ ہو جاتی ہیں۔ نصیر نے سگریٹ کی گردن ایشٹرے میں دبائی اور سائیکل کی گھنٹی بجائے تو آسمان سے فرشتے اترنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ اس کی کھانسی کی آواز سن کر باغ جنا کی ساری بلبلیں اپنی نغمہ سرائی بھول گئی تھیں۔ بڑا ہنگامہ ہو گیا تھا۔ ماسٹر غلام حیدر نے پورا 1 مہینہ ان کو ریہرسل کرائی، تب جا کر وہ کہیں ٹوں ٹاں کرنے لگیں۔ توفیق کے سوا باقی سب ہنسنے لگے۔ نصیر ذرا سنجیدہ ہو گیا، اٹھ کر توفیق کے پاس آ گیا، اس کے کلف لگے ململ کے کرتے کی ایک شکن درست کی اور کہا، مذاق برطرف، لو اب بتاؤ، ہسپتال کی لونڈیا سے تمہارا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہیں کا وہیں ہوگا۔ ایک شریف آدمی اپینڈسائٹس کا آپریشن کرائے پڑا ہے۔ مقررہ اوقات پر یہ تمہاری نرس صاحبہ تشریف لاتی ہیں۔ جناب صرف 1 دفعہ صبح اور 1 دفعہ شام وہاں جا سکتے ہیں۔ مریض، اور وہ بھی قبلہ والد صاحب، وہ مریض اپینڈسائٹس اور تم مریض عشق۔ ریاض نے قریب قریب گا کر کہا، مریض عشق پر رحمت خدا کی۔ نصیر کی رگے مذاق پھڑک اٹھی، اور مریض عشق پر جب خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے تو وہ بینڈ ماسٹر بن جاتا ہے۔ آج توفی کا منہ باجا بجا رہا ہے، خدا کی رحمت شامل رہی تو کل سیکسوفون بجائے گا۔
آہستہ آہستہ اس کے ساتھ دوسرے مریضان عشق شامل ہو جائیں گے۔ پھر یہ باراتوں کے ساتھ منہ میں کلارنٹ دبائے فلمی ٹیونیں بجایا کرے گا۔ ہیرا منڈی سے گزرتے ہوئے اس کے کلارنٹ کا منہ اونچا ہو جایا کرے گا، گال دھونکنی کی طرح پھولیں گے، گلے کی رگیں ابھر آئیں گی اور رنڈیاں کوٹھوں پر سے اس پر رحمت خداوندی کے پھول برسائیں گی۔ توفیق تنگ آ گیا، ہاتھ جوڑ کر نصیر سے کہنے لگا، خدا کے لیے یہ بھانڈ پنا بند کرو۔ نصیر نے جمیل کی طرف دیکھا، لو صاحب ہم بھانڈ ہو گئے، دنیا بھر کی نقلیں یہ اتاریں، زمانے بھر کے خرافات یہ بکیں اور بھانڈ ہم کہلائیں۔ یہ تو آج انہیں منہ میں گھنگیاں ڈالے دیکھ کر میں نے چھیڑ خانی شروع کر دی کہ شاید اسی ہیلے اکسیں، منہ سے بولیں، سر سے کھیلیں، معاف کیجیے گا، سر سے کھیلیں، ورنہ جائے استاد خالی است، کجا رام رام کجا ٹیں ٹیں۔ یہ کہہ کر اس نے توفیق کے کلف لگے ململ کے کرتے کی شکن درست کی۔ بھائی توفیق ذرا چہکو، کیا ہو گیا تمہیں؟ توفیق نے جیب سے سگریٹ کیس نکالا، ایک سلگایا اور کش لیتا کرسی پر بیٹھ گیا۔ میز پر سے تاش کی گڈی اٹھائی اور پیشنس کھیلنے لگا، لیکن نصیر نے لپک کر پتے اٹھا لیے۔ یہ بڈھے جرنیلوں کا کھیل ہے جو زندگی میں کئی بار اپنی تمام کشتیاں جلا چکے ہوں۔ تم اتنے مایوس کیوں ہو گئے ہو؟ مارگریٹ نہ صحیح کوئی اور صحیح۔ یہ کہہ کر وہ جمیل اور ریاض سے مخاطب ہوا، یار بتاؤ یہ قطالہ کون ہے؟ خوبصورت ہے، چندے آفتاب چندے مہتاب ہے، پانی پیتی ہے تو گردن میں سے دکھائی دیتا ہے۔ جمیل توفیق کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ فارسی کا محاورہ کیا ہے، لیلا با نظر مجنو باید دید، مارگریٹ بنظر طوفی باید دید۔ کیوں طوفی؟ توفیق خاموش رہا۔ میں پوچھتا ہوں خوبصورت ہے، اس کے بدن سے انڈر فارم کی بھینی بھینی بو آتی ہے، اس کی گردن دیکھ کر گردن توڑ بخار ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ کہتا نصیر میز پر بیٹھ گیا۔ مینڈکوں کو جو زکام ہوتا ہے اس کا علاج تو وہ ضرور جانتی ہوگی، خدا کے لیے مجھے اس سے ملاؤ ورنہ مجھ پر ہسٹیریا کے دورے پڑنے لگیں گے۔ جمیل نے ریاض کی طرف دیکھا، ریاض اس کو کئی مرتبہ دیکھ چکا ہے۔ ریاض کے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، اس کو تو اندھ عورتا ہے۔ نصیر مسکرایا۔ جمیل نے پوچھا، یہ اندھ عورتا کیا ہے؟ نصیر نے ریاض کے چشمے لگے چہرے کو گھور کر دیکھا اور جمیل کو جواب دیا، جناب یہ ایک بیماری کا نام ہے، اس کے مریض عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے، چاہے اصلی پتھر کا چشمہ لگا لیں۔ ریاض مسکرا دیا، شاید اسی لیے مجھے مارگریٹ میں وہ حسن نظر نہ آیا جس کی تعریف میں طوفی نے زمین و آسمان کے کلابے ملا رکھے ہیں۔ توفیق نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر ریاض سے صرف اتنا پوچھا، کیا وہ حسین نہیں تھی؟ ریاض نے جواب دیا، ہرگز نہیں، صاف ستھری لڑکی البتہ ضرور ہے، لانڈری سے تازہ تازہ آئی ہوئی شلوار کی طرح۔ نصیر ابھی کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا کہ ریاض بول پڑا، ہاں یار ایک دن اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، ان کپڑوں میں اچھی لگتی تھی، میں اور طوفی موٹر میں تھے، طوفی ڈرائیو کر رہا تھا، موٹر ہسپتال کے پھاٹک میں داخل ہوئی تو اسٹیئرنگ طوفی کے ہاتھوں کے نیچے پھسلا۔ لڑکی دیکھ کر ہمیشہ اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے، میں نے سامنے دیکھا تو وہ شلوار قمیض پہنے مٹکتی چلی آ رہی تھی۔ طوفی نے موٹر عین اس کے پاس روکی اور کہا، گڈ مارننگ۔ وہ مسکرائی، لکھنوی انداز سے دایاں ہاتھ ماتھے تک لے گئی اور کہا، آداب عرض۔ جیسا لباس ویسی بولی، لونڈیا ہے چالاک۔ طوفی ابھی کوئی فکرہ موزوں کر رہا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے مگر تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئی۔ طوفی نے فکرے کو چھوڑا اور سینے پر دوہتڑ مار کر کہا، مار ڈالا۔ اتنے میں مارگریٹ کا عکس بیک ویو میرر میں نمودار ہوا۔ طوفی نے بڑے تھیٹری انداز میں ایک ادر چما اس کی طرف پھینکا اور موٹر سٹارٹ کر دی۔ تمہاری اس گفتگو سے ثابت کیا ہوا؟ نصیر نے اپنے گھنگریالے بالوں کا ایک گچھا مروڑتے ہوئے کہا، بات یہ ہے کہ جب تک یہ خاکسار بقلم خود اس لونڈیا کو نہیں دیکھے گا کچھ ثابت نہیں ہوگا۔ جھوٹ بولوں تو طوفی کا ایک منہ کالا ہو۔ توفیق خاموش سگریٹ کے کش لیتا رہا۔ جمیل نے اپنی کرسی ذرا آگے بڑھائی اور ریاض سے پوچھا، اچھا بھائی یہ بتاؤ طوفی نے کبھی اسے موٹر کی سیر بھی کرائی؟ ریاض نے جواب دیا،
ایک دفعہ اس نے کہا تو تھا اس سے، مجھے یاد نہیں رہا کیا جواب دیا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ طوفی کو کھل کے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ٹیمپریچر لینے یا ٹیکا لگانے کے لیے آتی ہے تو باپ کی موجودگی میں یہ اس سے کیا بات کر سکتا ہے؟ پھر بھی اشاروں کنائیوں میں کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ ادائیں آج صرف اس لیے ہیں کہ اس کے ابا جان 2-3 دنوں میں ہسپتال چھوڑنے والے ہیں، کیونکہ زخم اب بالکل بھر چکا ہے۔ کیوں طوفی؟ طوفی نے صرف اتنا کہا، مجھے ستاؤ نہیں یار، اور اٹھ کر باہر باغ میں چلا گیا۔ نصیر نے اپنی تھوڑی ہاتھ میں پکڑی اور چہرے پر گہری فکر مندی کے نشانات پیدا کر کے کہا کہ ان لمڑے کو اس تو نہیں ہو گیا؟ طوفی اور عشق 2 متضاد چیزیں ہیں۔ ریاض کرسی پر سے اٹھا اور سنجیدگی سے کہنے لگا، کوئی اور ہی چیز ہوئی ہے جناب کو۔ میرا خیال ہے لاہور میں اس کا جی لگ گیا تھا، والد ٹھیک ہو گئے ہیں تو اب اسے واپس مری جانا پڑے گا۔ بکواس ہے، نصیر چلایا، کوئی اور ہی بات ہے، تم یہاں ٹھہرو، میں بھی دریافت کر کے آتا ہوں۔ نصیر اٹھ کے باہر چلنے لگا تو جمیل نے اس سے پوچھا، کس سے دریافت کرنے چلے ہو؟ نصیر مسکرایا، گھوڑے کے منہ سے، انگریزی میں فرام دی ہارسز ماؤتھ، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ جمیل نے ریاض کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے پوچھا، ہاں بھائی ریاض، یہ سلسلہ کیا ہے؟ طوفی ایک دن بہت تعریف کر رہا تھا اس مارگریٹ کی، کہتا تھا کہ معاملہ پٹا سمجھو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہی ہوگا، میرا مطلب ہے ایسا کون سا چتوڑ گڑھ کا قلعہ ہے جو طوفی کو سر کرنا ہے؟ ایک دن کوریڈور میں کافی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے۔ کیا؟ میں نے پاکٹ بک میں نوٹ کی ہوئی ہیں، کسی روز پڑھ کر تمہیں سناؤں گا۔ جمیل کے ہونٹوں پر کسیانی سی مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ مذاق کرتے ہو یار، سناؤ، کوئی اور بات سناؤ، میرا مطلب ہے یہ بتاؤ کہ میں کبھی اس نرس کو دیکھ سکتا ہوں؟ جب چاہو دیکھ سکتے ہو، ہسپتال چلے جاؤ، فیملی وارڈ میں تمہیں نظر آ جائے گی، لیکن کیا کرو گے دیکھ کر؟ تمہارا قد بہت چھوٹا ہے، وہ تم سے پورا 1 بالشت اونچی ہے۔ اس قد نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا، وہ تیرے علاج کروا چکا ہوں، 1 سوئی برابر اونچا نہیں ہوا۔ اچھا، میں نے کہا، ریاض، باپ کی موجودگی میں طوفی اس سے اشارے بازی کیسے کرتا ہوگا؟ نہیں، لڑکا ہوشیار ہے۔ ریاض نے تاش کی گڈی اٹھائی اور پتے پھینکنے شروع کیے۔ اچھی خاصی مصیبت ہے، ہر وقت یہی دھڑکا کہ والد نہ دیکھ لے، تاڑ نہ جائے۔ کہتا تھا جو ہی ان کی نگاہیں میری طرف اٹھتی تھیں میں نظر نیچی کر لیتا تھا۔ جب وہ آتی تھی تو 10-15 منٹوں میں غریب کو صرف 3-4 موقع آنکھ لڑانے کو ملتے تھے۔ جمیل نے پوچھا، ڈی ایس پی ہیں نا طوفی کے ابا جان؟ ہاں بھائی، باپ کا ہونا ہی کافی ہوتا ہے، اوپر سے ڈی ایس پی۔ جمیل نے آہ بھری، میرے تمام رومانس غارت کرنے والے میرے ابا جان ہیں۔ حج سے واپسی پر ان کی غارت گری اتنے زوروں پر نہ تھی، پر جب سے آپ خانہ کعبہ سے واپس تشریف لائے ہیں آپ کی غارت گری عروج پر ہے۔ سوچتا ہوں شادی کر لوں، ایک لڑکا پیدا کروں اور بیٹھا اس سے اپنا انتقام لیتا رہوں۔ ریاض مسکرایا، حج کرنے جاؤ گے؟ 1 نہیں 10 دفعہ، صاحبزادے کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میز پر زور سے مکہ مارا۔ آواز کے ساتھ ہی نصیر داخل ہوا۔ ریاض اور جمیل دونوں اس کی طرف غور سے دیکھنے لگے۔ نصیر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا۔ جمیل کے دماغ میں خود ہونے لگی، کچھ دریافت کیا؟ سب کچھ۔ نصیر کا جواب مختصر تھا۔ ریاض نے پوچھا، طوفی کہاں ہے؟ نصیر نے جواب دیا، چلا گیا۔ کہاں؟ یہ سوال ریاض نے کیا۔ واپس مری۔ نصیر کا یہ جواب سن کر ریاض اور جمیل دونوں بیک وقت بولے، مری واپس؟ جی ہاں، مری واپس چلا گیا ہے اپنی موٹر میں، ہسپتال سے سیدھا یہاں کلب آیا، یہاں سے سیدھا مری روانہ ہو گیا۔ نصیر نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ جمیل بے چین ہو گیا، آخر ہوا کیا؟ نصیر نے جواب دیا، حادثہ۔ جمیل اور ریاض دونوں بولے، کیسا حادثہ؟ بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر نصیر نے جیب سے سگریٹ کی ڈبیا نکالی جس میں کوئی سگریٹ نہیں تھا۔ ڈبیا ایک طرف پھینک کر وہ
ریاض اور جمیل سے مخاطب ہوا، معاملہ بہت سنگین ہے۔ جمیل نے ریاض سے کہا، میرا خیال ہے طوفی پکڑا گیا ہوگا۔ ریاض نے کہا، معلوم ایسا ہی ہوتا ہے، آخر کب تک کسی کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے؟ ڈی ایس پی ہے، فوراً تاڑ گیا ہوگا۔ لیکن نصیر تم بتاؤ، طوفی نے تم سے کیا کہا؟ بتاتا ہوں، ایک سگریٹ دینا جمیل۔ جمیل نے اس کو ایک سگریٹ دیا۔ اسے سلگا کر اس نے بات شروع کی۔ باپ کی موجودگی میں اس کی نرس سے اشارے بازی ہوتی تھی، یہ تم لوگوں کو معلوم ہے۔ یہ سلسلہ اشارے بازی کا بہت دنوں سے جاری تھا۔ طوفی اس میں خاصا کامیاب رہا تھا۔ باپ کی موجودگی کے باعث اسے بہت محتاط رہنا پڑتا تھا۔ وہ ذرا گردن گھماتے تو یہ فوراً اپنی آنکھیں نیچی کر لیتا۔ ان دقتوں کے باوجود اس نے لڑکی سے ربط بڑھا ہی لیا۔ آف ڈیوٹی کے روز شام کو وہ اسے ایک مرتبہ سینما بھی لے گیا۔ جمیل گٹکا، واہ! ریاض نے کہا، مجھ سے اس نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ نصیر نے سگریٹ کا کش لیا۔ سینما میں وہ خوب ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل گئے۔ نرس کو طوفی کا چنچل پنا بہت پسند آیا۔ پرسوں کی ملاقات میں آج کی شام طے ہوئی کہ وہ طوفی کے ساتھ دور تک موٹر میں سیر کرنے چلے گی، اور طوفی اپنی عادت سے مجبور ہو کر اگر کوئی شرارت کرنا چاہے گا تو وہ برا نہیں مانے گی۔ جمیل پھر گٹکا، واہ! ریاض نے اسے ٹوکا، خاموش رہو جمیل۔ نصیر نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا۔ پرسوں کی ملاقات میں جو طے ہوا تھا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ طوفی بہت خوش تھا۔ اپنے خیال کے مطابق وہ ایک بہت بڑا میدان مارنے والا تھا۔ آج دن بھر وہ اسکیمیں بناتا رہا۔ پیٹرول کا انتظام اس نے کر لیا۔ کرم الہی نے اسے 6 کوپن دیے تھے، اسی کے پرمٹ پر بیئر کی 6 بوتلیں بھی حاصل کر لی تھیں، جو غالباً ابھی تک امتیاز کے ریفریجریٹر میں ٹھنڈی ہو رہی ہیں۔ طوفی کی اسکیم یہ تھی کہ چنیوٹ کے پل تک چلیں گے، حسن و عشق کے دریا، چناب کی لہریں ہوں گی، موسم بھی خوشگوار ہوگا، گلاس راستے میں خرید لیں گے، ٹھنڈی ٹھنڈی بیئر اڑے گی، خوب سرور جمیں گے۔ لیکن یہ کہہ کر نصیر ایک دم خاموش ہو گیا۔ جمیل نے بے چین ہو کر پوچھا، سارا معاملہ غارت ہو گیا؟ نصیر نے اس بات میں سر ہلایا، سارا معاملہ غارت ہو گیا۔ جمیل نے اور زیادہ بے چین ہو کر پوچھا، کیسے؟ نصیر نے سگریٹ کی گردن ایشٹرے میں دبائی اور کہا، پروگرام یہ تھا کہ وہ شام کو 6 بجے ہسپتال جائے گا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اپنے باپ کے پاس بیٹھے گا۔ اس دوران میں جب مارگریٹ آئے گی تو وہ سیر کی بات پکی کر لے گا۔ بات پکی ہو جائے گی تو وہ سیدھا امتیاز کے ہاں جائے گا، کچھ دیر وہاں بیٹھے گا، بیئر کی 1 بوتل پیے گا، باقی 5 موٹر میں رکھے گا، اور جو جگہ مقرر ہوئی ہوگی وہاں مارگریٹ سے جا ملے گا۔ دل و دماغ سخت بے چین تھے۔ گھر سے وقت سے کچھ پہلے ہی نکل آیا۔ ہسپتال پہنچا، موٹر ایک طرف کھڑی کی، وارڈ کی طرف چلا، سیڑھیاں طے کی، اوپر پہنچا، کمرے کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے؟ نصیر ایک دم رک گیا۔ جمیل اور ریاض دونوں بیک وقت بولے، کیا دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے کہ ٹھہرو۔ نصیر تھوڑی دیر کے لیے رکا، آگے میں طوفی کے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہوں کہ مارگریٹ پلنگ پر جھکی ہوئی ہے اور والد صاحب جمیل اور ریاض قریب اچھل پڑے۔ سچ؟ جمیل، جس کے دل و دماغ پر حیرت مسلط تھی، بڑبڑایا، کمال کر دیا ڈی ایس پی صاحب نے۔ ریاض نے نصیر سے پوچھا، طوفی نے کیا کیا؟ نصیر نے جواب دیا، آنکھیں نیچی کر لی اور چلا آیا۔ جمیل ریاض سے مخاطب ہوا، میرے والد صاحب قبلہ کبھی ایسے نظارے کا موقع دیں تو مزہ آ جائے۔ پتہ نہیں طوفی کیوں اس قدر پریشان تھا۔ نصیر نے کہا، طوفی کی والدہ صاحبہ اس کے ساتھ تھیں۔ طوفی نے مجھ سے کہا،
میں تو نظریں نیچی کر کے چل دیا، لیکن امی جان دروازہ کھول کر اندر کمرے میں چلی گئیں۔ جمیل نے پر افسوس لہجے میں کہا، قبلہ والد صاحب کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی۔ 2 جون سن 1950۔